بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات علماء یہاں پہ موجود ہیں۔ میں آپ حضرات کی قیمتی موجودگی سے استفادہ کرتا ہوں اپنے ملک ہندوستان کے لیے، اور یہ بات جہاں جہاں چلی جائے وہاں تک کہ عام مسلمانوں کے لیے ایک اہم پیغام محبت ہے کہ جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مٹ رہی ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو سر پہ کفن باندھ لینی چاہیے، پوری جرت کے ساتھ تیار ہو جائیں، چاہے وہ سنت مستحب کے درجے میں کیوں نہ ہو اور چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو۔ جنگ تبوک کے موقع پر شکست سے دوچار ہونے والی مسلمانوں کی جماعت نے جب غور و خوض کیا کہ ہمارے پست ہو جانے کی بڑی وجہ کیا ہے، تو آپ اکابر علماء ہیں، آپ جانتے ہیں اس کی وجہ ہتھیار کی کمی نہیں تھی، سواریوں کا فقدان نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ کیا تھی؟ جی کون سی سنت؟ ایک مصباح۔ غور فرمائیے، ایک مصباح یہ کتنی اہم سنت ہے، اس کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں، اور معاف کیجیے گا اگر آپ حضرات مجھے معاف کر دیں تو مجھ جیسے مولویوں کی زندگی میں اس سنت کا اطلاق نہیں ہو پا رہا۔ میں آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہماری مسجدوں میں ایم ایل اے صاحب، ہماری مسجدوں میں الحمدللہ اے سی بھی لگ رہی ہے، اے سی بھی لگ رہی ہے، کارپیٹ بھی بچھائی جا رہی ہے، وضو کے لیے پانی اور پینے کو ٹھنڈے پانی کا کولر بھی لگایا جا رہا ہے، استنجے خانے کی بھی سہولت ہے، بعض مسجدوں میں ٹوپی کی بھی سہولت ہے نا بھائی، ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ مہم چلائیں کہ ہر مسجد میں وضو خانے پر 100-200 مسواک رکھی رہے گی انشاءاللہ۔ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ 100 مسواک خریدے، وضو خانے میں ڈال دے۔ ظاہر سی بات ہے اس مسواک کو لے کر مسلمان کوئی گڑبڑ تو نہیں کرے گا، مسواک کرے گا، حضور کی سنت زندہ ہوگی انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم لوگ ذرا اس کی مہم شروع کریں، پابندی کریں۔ اچھا، جو مسلمان بھی ایک مسواک لے گا وہ ظاہر ایک بار کرے گا، عادی ہو جائے گا تو انشاءاللہ 10 بار کرے گا، سنت زندہ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر ہم لوگ زندہ کرنے پر، اجتماعی طور پر زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جنگ تبوک کی شکست اگر فتح میں بدل سکتی ہے تو اس ملک میں امت کے زوال کو اللہ عروج میں بدل سکتا ہے۔ ایک گزارش کی ہے۔ دوسری سنت جو بعض جگہوں پہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ حضرات توجہ فرمائیں، اذان کے بعد دعا پڑھنی حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں اکابر علماء، تو حضور کی پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، یہ دعا پڑھنا میرے آقا کی پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر اذان کے بعد ہم لوگ دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ مغرب کے بعد جو مغرب کی اذان ہوتی ہے اس کی جماعت میں ہم اتنی جلدی کرتے ہیں کہ عام طور پر اگر میں احتیاط سے کہوں تو 50% مسلمان دعا نہیں پڑھ پاتے۔ کیا خیال آپ؟ صحیح۔ افطار میں تو 15 منٹ تک کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے کھانا چاہیے، لیکن مغرب میں اگر 5 منٹ تاخیر کر لیں اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، کوئی اور کام کرنے کی بھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چودھری صاحب کے انتظار کے لیے، اگر اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے امام صاحبان 5 منٹ رک جائیں اور تمام لوگ دعا پڑھ لیں اور پھر مغرب کی نماز پڑھیں تو علماء بتائیں اس کی برکت کتنی ہوگی انشاءاللہ، ہوگی انشاءاللہ۔ بس یہ 2 گزارشات ہیں میری، آپ حضرات دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اور خود مجھ جیسے گنہگار کی زندگی میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما دیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔